الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وسيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، وعلى أتباعه وعلى أتقيائه، خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل، سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشائخه العظام، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل احیاء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اور آپ اس علاقے میں جو امام حسین علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی انوکھی بے مثال لاجواب شہادت کا جلسہ بھی منا رہے ہیں اور ساتھ میں عظمت اہل بیت کانفرنس بھی منعقد کیے ہیں. اسی مناسبت سے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں. پہلی آیت تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو تم ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں. اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب تم فرماؤ کہ اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کس پر؟ یعنی دین اسلام جو تم تک پہنچایا میں نے، اللہ کا قانون، شریعت، قرآن، یہ ساری نعمتیں رب کی جو میں نے تم تک پہنچائی ہیں، اس کے عوض، اس کے بدلے میں دنیا کی دولت، سونا چاندی روپیہ پیسہ میں تم سے نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، اگر میں تم سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو میرے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. سبحان اللہ، یہ خدا کا فرمان ہے. یہ قرآن کریم کی آیت تھی جس کا مفہوم آپ نے سماعت کیا. تو محترم دوستو، انشاءاللہ ان دونوں آیات سے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کے آویزہ گوش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. آئیے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ
ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دلہا حسنین کریمین کے مقدس نانا جن پہ قربان سارا زمانہ ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود و سلام پڑھنے کے لیے میں نے آپ سے معروضہ کیا اتنی محبت کے ساتھ، لیکن آپ حضرات کی درود و سلام والی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ پائی. اس طرح درود پڑھیں کہ ہم سب ایک دوسرے کے درود پر گواہ تو بن جائیں کم از کم. میں نے درود پڑھا، آپ نے سنا، تو آپ پڑھیں تو میں بھی سن لوں. تو آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود و سلام کی فضیلت سے متعلق ایک روایت سماعت فرما لیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، سمندر میں کتنا پانی ہے، اس پانی کی کتنے بوندیں ہیں، اس کو میں جانتا ہوں. جتنے درخت ہیں دنیا میں ان درختوں کو میں جانتا ہوں کتنی تعداد ہے ان کی، اور یہ بھی جانتا ہوں سرکار کے ان درختوں پر پتے کتنے ہیں. یہ درخت کھڑا ہے سامنے ہمارے، آپ کے ذرا گن کے بتا سکتے ہیں پتے کتنے ہیں اس کے؟ کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ لیکن اللہ کا فرشتہ ہے جسے رب نے اتنا عظیم علم عطا فرمایا، جو ان پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. ایک درخت نہیں، دنیا کے سارے درخت کتنے ہیں، ان درختوں پہ پتے کتنے ہیں، وہ فرشتہ جانتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ آگے چل کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، جتنے ریت کے ذرے ہیں، ریت، اللہ اللہ، ریت میں ریت کے کتنے ذرے ہیں دنیا میں، ان ذروں کی تعداد بھی میں جانتا ہوں کتنے ذرے ہیں. اب بتائیے، باریک سے باریک چیز بھی وہ جانتا ہے. اب اس کے علم کا کیا حال ہوگا جو ہر چیز کی تعداد کو جانتا ہے فرشتہ. جب فرشتے کے علم کا یہ حال ہے تو جس کے صدقے میں فرشتہ پیدا کیا گیا اس نبی کا علم کا کیا حال ہوگا، ہے نا؟ شاگرد کو دیکھ کر استاد کی قابلیت کا پتہ چلایا جاتا ہے نا؟ ہاں. پھر اب جلدی سے سن لیجئے وہ فائدے والی بات جو میں سنانا چاہتا ہوں. وہ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، سمندر کے قطروں کی تعداد تو جانتا ہوں، درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہوں، ریت کے ذروں کی تعداد جانتا ہوں، لیکن آقا میں یہ نہیں جانتا کہ درود پڑھنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ میں نہیں جانتا. اللہ جھوم کے درود پڑھ لو ایک مرتبہ اور. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. تو معلوم ہوا کہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ثواب درود پڑھنے والے کو ہے. درختوں کے پتوں کی تعداد سے بڑھ کر درود پڑھنے والے کو ثواب اور نیکیاں ہیں. جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد سے کہیں زیادہ اللہ پاک درود و سلام پڑھنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اب پڑھیں گے انشاءاللہ خوب جی لگا کر کے. ہاں خوب پڑھو، آج ہی نہیں زندگی بھر پڑھتے رہو. بہت سے نوجوانوں کی تمنا ہے کہ ہم آقا کا دیدار کریں، سرکار کم از کم خواب میں تشریف لے آئیں. ہمارے تمنا ہے نا؟ کس کس کے دل میں تمنا ہے؟ الحمدللہ سارا مجمع ہی تمنا رکھتا ہے. تب اس تمنا کو کیسے پوری کریں گے ہم؟ تو روزانہ رات میں سونے سے پہلے عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیے،
اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیے، باوضو ہو کر، باادب بیٹھ کر، مصلی بچھا کر 200 مرتبہ کم از کم یہ درود پڑھیں۔ کون سا درود؟ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اگر یہ درود آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ درود درود اعظم ہے، یہ درود اعظم ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کافی وقت نکل جائے گا، موضوع پر 2 آیتوں پر کچھ عرض کرنا ہے۔ تو یہ درود اعظم، جیسے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اسماء اعظم ہیں، کون کون سے ہیں؟ اللہ، ہم اللہ کہتے ہیں نا اپنی زبان سے، اللہ، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، بڑا نام ہے۔ حی، اللہ کا بڑا نام ہے۔ قیوم، اللہ کا بڑا نام ہے۔ اللہ نور، یہ اللہ کا بڑا نام ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں، بڑے نام ہیں، تو سب نام لیکن بڑے نام کچھ ہیں، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ تو سرکار کے بھی اسم اعظم ہیں، سمجھ گئے؟ سرکار کے بھی اسم اعظم ہیں۔ درود جو ہم پڑھتے ہیں، کئی قسم کے درود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے آقا نے ہم کو درود ابراہیم سکھایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہر نماز میں ہم 4 رکعت والی نماز میں قائد اخیر میں اور 2 رکعت والی نماز میں قائد اخیر میں یہ درود شریف پڑھتے ہیں، جس کا نام درود ابراہیمی ہے۔ اور درود تاج ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، یہ درود تاج ہے۔ اور بہت آگے ہے، میں مختصر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ درود رضویہ ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود رضویہ ہے۔ درود لکھی ہے، درود مقدس ہے، سب درود ہیں۔ اور یہ بھی درود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اب یہ علماء کرام، اولیاء کرام فرماتے ہیں یہ درود درود اعظم ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ یہ درود پڑھیے انشاءاللہ 200 مرتبہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے۔ اگر آپ نے دل لگا کر حضور کی طرف توجہ کر کے یہ درود شریف پڑھا تو انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ سے کرم نوازش ہوگی اور اس رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، تو جو قرآن مقدس کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلی آیت جس میں خدا کی راہ میں قتل کیے جانے والوں کو مردہ نہ کہنے پر رب نے پابندی لگائی، مت کہو مردہ ان کو، وہ زندہ ہیں۔ کون زندہ ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، کیونکہ مرنے والے مختلف راستوں میں مرتے ہیں۔ کوئی پیسے کے لیے مرتا ہے، کوئی جائیداد کے لیے مرتا ہے، کوئی عہدے کے لیے مرتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کے لیے مرے، اللہ کے لیے کوئی مقصد نہیں اور دوسرا، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اب شہادت کی 2 قسمیں بیان کی گئیں، مین قسمیں 2، ایک شہادت جلی
ایک شہادت خفی. شہادت جلی وہ شہادت ہے جس امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں. حالت سجدہ میں آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم انور سے الگ کر دیا گیا سجدے کی حالت میں. تو ظاہراً جو گلا کٹتا ہے، خون بہتا ہے، جسم پر زخم لگائے جاتے ہیں، اس کو جہری شہادت یا جلی شہادت کہا جاتا ہے. اور دوسری شہادت وہ سری شہادت ہے یا خفی شہادت ہے. جیسے نماز بھی ہماری آپ کی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جہری نماز، ایک سری نماز. فجر کی نماز میں قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں امام صاحب. ظہر میں بولیے، ظہر میں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں لیکن سنائی نہیں دے رہا آپ کو. پڑھ رہے ہیں قرآن ہی لیکن سنائی نہیں دے رہا ہے. وہ سری نماز ہے جس میں آپ کو قرآن سنائی نہیں دیتا ہے، مقتدیوں کو وہ سری نماز ہے. اور جس میں قرآن سنائی دیتا ہے وہ جہری نماز ہے. نماز وہ بھی ہے، نماز یہ بھی ہے. یہ نہیں بول سکتے کرے قرآن ہی نہیں پڑھے آپ، نماز کیسے ہوگی؟ نہیں، پڑھا ہے قرآن لیکن آہستہ پڑھا ہے. ظہر میں اثر میں آہستہ پڑھتے ہیں، اور فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، عیدین میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ جہری نماز ہوئی. تو اس طریقے سے شہادت بھی دو قسم کی ہے، ایک جہری ایک سری. تو جو گلا کٹے، خون بہے، وہ جہری شہادت ہے. اور بظاہر گلا تو نہیں کٹا، جسم تو سلامت ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں شہید، اللہ کی راہ میں جان دیا، وہ بھی شہید ہے، وہ سری شہادت ہے. جیسا کہ ایک طالب علم جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا، کیا سیکھنے کے لیے؟ علم دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے نکلا، قرآن سیکھنے کے لیے نکلا، اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے نکلا. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تو وہ کہاں نکلا؟ فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں نکلا. جا رہا کہاں؟ قرآن سیکھنے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں ہے. حتی یرجع، جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں آ جاتا بچہ، اس وقت تک وہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. اب اس دوران یعنی بچہ نکلا تھا پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھوں گا، اچانک راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا، یا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، یا اس کو اور کوئی بیماری لاحق ہو گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ انتقال کر گیا. تو اب شریعت یہ کہتی ہے یہ بچہ چونکہ علم دین سیکھنے نکلا تھا، اللہ کی راہ میں نکلا تھا، اس کی جان چلے گئی، یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے. اس کو سری شہادت کہتے ہیں. گلا نہیں کٹا لیکن شہادت ہو گئی. پانی میں ڈوب کے مرنے والا مسلمان شہید ہے. دیوار کے نیچے دیوار کے سائے میں سو رہا تھا، اچانک دیوار گر گئی اس پہ، چاہے وہ گھر کی دیوار ہو چاہے پڑوسی کی دیوار ہو. دیوار گر گئی، دب گیا، ملبے میں اندر پھنس گیا، دم گھٹ گیا، مر گیا، وہ بھی شہید ہے مسلمان. وہ عورت جو بچہ پیدا کرتے کرتے انتقال کر جائے، وہ بھی شہید ہے. تو اللہ تعالی نے جو اپنی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے، مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں. اب کیسے زندہ ہیں؟ گلا کٹ گیا پھر بھی زندہ ہیں. تو عزیزان محترم، یہ اللہ کی قدرت ہے. بولیے اللہ کی قدرت ہے. ابھی آپ نے شعر سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک نیزے پہ اٹھا لیا یزیدیوں نے، حلق میں چبھایا، نیزے میں اٹھا دیا ایسا. اور شہیدان کرام جو اور بھی تھے 72، ان کے بھی سر کٹے، ان کے بھی سروں کو نیزے میں اٹھا لیا. اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ شہر کی طرف جا رہا ہے. تو سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کوفہ میں موجود تھے،
اور اپنے مکان، 2 منزلہ مکان تھا ان کا، وہ مکان کی کھڑکی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک شور و غل مچا تو آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھا تو کٹے ہوئے سر ہیں، ایک بعد دیگرے سر آ رہے ہیں اور کوفے والے خوشی منا رہے ہیں، امام حسین کی شہادت پر ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ زید بن ارقم نے پہچان لیا، امام حسین کے سر انور کو دیکھ کر پہچان لیا، یہ تو نواسہ رسول کا سر ہے، یہ تو سبط پیغمبر کا سر ہے، ظالموں نے کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کا سر کٹا ہوا میری کھڑکی کے قریب سے گزرا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قسم خدا کی حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، زبان چل رہی تھی اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، نعرہ حسین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو معلوم ہوا کہ شہدائے کرام کا گلا کٹتا ضرور ہے لیکن ان کی روحانیت سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے، تبھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں سر کٹنے کے بعد بھی، بولیے نا، یہی زندگی ہے ان کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے زندہ ہیں وہ لوگ، وہ ایسے زندہ ہیں کہ وہ سیر بھی کرتے ہیں، جہاں چاہتے جاتے ہیں، جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹے میں شہدائے کرام کی روحیں ہوتی ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، وہ جب چاہیں دنیا میں بھی آ جاتے ہیں، جہاں چاہے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو تصرفات عطا فرمائے۔ یہ تو پہلی آیت کا مفہوم تھا جو میں نے پیش کیا۔ تب یہاں سے معلوم ہوا کہ جو شہید ہیں ان کو مردہ کہنا شریعت کی روشنی میں ممنوع ہے، نہیں کہہ سکتے مردہ۔ آپ کیا کہنا ان کو؟ کیا بولنا؟ بولو، زندہ، زندہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں بنا، مومن نہیں ہوا، اللہ اور اللہ کے رسول کلمہ نہیں پڑھا، تو انسان ہے وہ؟ بولو، انسان ہے نا؟ کلمہ نہیں پڑھا لیکن انسان ہے۔ وہ انسان جو ہے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی بھی پی رہا ہے، چائے بھی پی رہا ہے، کولڈ ڈرنکس بھی پی رہا ہے، آئس کریم بھی کھا رہا ہے، برگر بھی کھا رہا ہے، پیزا بھی کھا رہا ہے، چکن بھی کھا رہا ہے، مٹن بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہا ہے، سو رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں جو ہے تو بظاہر زندہ لیکن ایمان نہیں لایا؟ تو رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ایمان نہ لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر، اگرچہ کہ وہ زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، محبوب یہ تو مردہ ہے، مردہ، آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو معلوم ہوا چلنا پھرنا زندگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ آدمی کیا بولتا، ارے آدمی تو کٹ گیا، کیسے زندہ ہے؟ نہیں، تمہاری سمجھ نہیں ہے اتنی سمجھنے کی۔ اللہ نے زندے کو مردہ فرمایا، اب کیا بولتے وہ لوگ؟ قرآن بول رہا ہے، قرآن کی بات غلط ہوتی کیا ہے؟ تو وہ مردہ ہے، کون؟ جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ایمان نہیں لایا، مردہ ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان مکے کے کفار و مشرکین کے بارے میں جو قرآن پڑھتے ہوئے سرکار کی زبان سے قرآن سنتے تھے، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے، معجزے دیکھتے تھے۔ معجزہ کیسا معجزہ کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا سرکار نے انگلی کے اشارے سے، یہ معجزہ بھی دیکھا مکے کے لوگوں نے، لیکن ایمان نہیں لائے، مومن نہیں ہوئے، اڑے رہے اپنے پرانے مذہب پر، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ صم یہ گونگے ہیں، بکم یہ بہرے ہیں،
उम्युन, ये अंधे हैं, हालांकि आंख है देख रहा है लेकिन अल्लाह फरमा रहा अंधा ही है, कान है सुन रहा लेकिन अल्लाह फरमा रहा ये बहरा है, जबान है लेकिन जबान से बोल भी रहा, अल्लाह फरमा रहा ये गूंगा है, उसके पास दिमाग है, सब चीजों की समझने की सलाहियत है, लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहा है फहुम ला याकिलून, ये बेअकल आदमी है, इसको अकल ही नहीं है। जो आंख रख कर हक ना देखे वो आंखों का अंधा, जो कान रख कर हक की बोली ना सुने वो कानों का बहरा, जो जबान रख कर हक की बोली ना बोले वो जबान का गूंगा, जो अकल रख कर हक बात तस्लीम ना करे वो अकल का अंधा। ये कुरान का फैसला है भाई, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, आपकी कोई बात नहीं है, किसी और लाल पीली किताब की बात नहीं है, कुरान मजीद की बात है। तो अल्लाह ताला ने जिसको मुर्दा कह दिया वो वाकई मुर्दा है, और अल्लाह ने इसको जिंदा कह दिया वाकई वो जिंदा है। ये समझ जाना चाहता हूं मैं आपको। तो शुहदाए किराम, चाहे इमाम हसन हो वो भी शहीद हैं, इमाम हुसैन हो वो भी शहीद हैं, सैयदना अमीर हमदा हुजूर के चचा वो भी शहीद हैं, और सैयदना उमैर अब्दुल्ला इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान उहद में शहीद हुए, वो भी शहीद हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम ये भी शहीद हैं, वो भी मैदान उहद में शहीद हुए। तो जो जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं वो सारे के सारे शुहदाए किराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर ने सैयदुल शुहदा का लक़ब दिया उनको, ये शहीदों के सरदार हैं। कौन? सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला, हुजूर के हकीकी चचा, मैदान उहद में शहीद हो गए आप। तो आप के मज़ार पाक पर आप जाइए, अल्लाह मौका दे हम सबको जाने का। मगरिब की नमाज के साथ ही फौरन जैसे ही मगरिब की अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। आवाज मेरी पस्त हो गई है, सर्दी जुकाम का हमला हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा आवाज खींच नहीं सकता हूं, उठा नहीं सकता हूं, माजिरत का हूं। जैसे ही मगरिब की अजान होती है, इधर मस्जिद के मीनार से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है, उधर सैयदना अमीर हमजा के मज़ार से खुशबू निकलती है, खुशबू निकलती है, पूरा इलाका खुशबू से महकने लगता है, पूरा पहाड़ उहद पहाड़ खुशबू से महकने लगता है। अल्लाह अकबर, कसम अल्लाह की ये फकीर 4 मरतबा हाजिरी दिया है उस बारगाह में, और 4 मरतबा मैंने खुशबू सूंघी है। अल्लाह पाक आपको ही मौका दे, हमको फिर मौका दे, जाएं मगरिब की नमाज के फौरन साथ वहां मौजूद रहें, या मगरिब की नमाज वहीं पर अदा करें। है बाउंड्री है बहुत बड़ी, जैसे ये देख रहे हैं आप बाउंड्री आपके चमन की, ऐसी बहुत बड़ी बाउंड्री है पहाड़ के दामन में, जहां 2 मज़ार नजर आते हैं बाजू बाजू। एक मज़ार सैयदना सैयदुल शुहदा का है, सैयदना अमीर हमदा, और दूसरा मज़ार सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक है। 2 मज़ार दिखते हैं, बाकी सब मज़ारों के निशानात तो मिट गए हैं, लेकिन 2 मज़ार के पत्थर बाजू से जमे हुए हैं, मज़ार नजर आती है बाज़ाब्ता। हाँ, कच्ची मज़ार है लेकिन नजर आती है। अब वहां से खुशबू निकलती है, और सैयदना अमीर हमजा सैयदुल शुहदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो मेरी ज़ियारत करने को आया और मुझे सलाम पेश किया, वहां पर बाज़ाब्ता अरब बच्चे, अरब के बच्चे जो है ना, जो अरबस्तान के रहने वाले लोग हैं, सऊदी के रहने वाले हैं, वो बच्चे आने वाले ज़ायरीन को सलाम पढ़ने का तरीका बताते हैं, कैसे सलाम पढ़ना चाहिए। यहाँ लोग मना कर रहे हैं सलाम मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो, लेकिन वहाँ ये है कि मामला सैयदना अमीर हमदा के मज़ार पाक के पास सलाम का तरीका पढ़ के सुनाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते भी हैं। अस्सलामु अलैका या सय्यद शुहदा अम्मा रसूलिल्लाह अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्सलामु अलैका या सय्यदना अब्दुल्ला इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये दुआ पढ़ाते हैं, सलाम भी पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे छोटे छोटे आने वाले ज़ायरीन, क्योंकि हम लोग उर्दू जानते हैं ना, अरबी कहाँ जानते हैं हम लोग, हिंदुस्तानी लोग, पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेश के लोग बांग्ला जानते हैं, और यहाँ के वहाँ के लोग ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, तो वो है अरबी में, तो अरबी में सलाम पेश करना है। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ جو میری مزار پاک پر آ کر ایک مرتبہ مجھے سلام کیا، میں قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتا ہی رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ شہدائے کرام کی شان ہے میاں۔ تو یہ سیدنا امیر حمزہ کی بات ہے، اور سید الشہداء، شہید نینوا، شہید کربلا، نواس رسول، سبط پیغمبر۔ ابھی آپ نے سنا مولانا حامد حسین صاحب سے کہ سرکار اپنے گود میں بٹھاتے تھے، ارے گود ہی میں نہیں، سرکار اپنے کندھوں میں بٹھاتے تھے اور اپنی زلفوں کو پکڑواتے تھے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاؤں ادھر حضور کے کندھے پر ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں دوسرے کندھے پر ڈالتے تھے اور زلفوں کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اور سرکار چلتے تھے، خوش ہو کر چلتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح منظر دیکھا کہ رسول کے کندھوں پر امام حسین بیٹھے ہیں اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور کی تعریف میں یہ الفاظ کہے صحابی رسول نے، نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی، نے حضور کی تعریف کی۔ تو حضور نے پلٹ کر فرمایا، نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ تم نے سواری دیکھی، سوار کو نہیں دیکھا؟ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ وہ کون ہے سوار؟ امام حسین ہے۔ اب حضور پاک نے میرے امام حسین کو اچھا فرما دیا، قسم خدا کی وہ کائنات میں اچھوں کے بھی اچھے ہیں۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، وہ امام حسین کی ذات ہے نا۔ سرکار نے فرمایا اچھے، کتنا اچھا ہے میرا امام حسین۔ اللہ اکبر۔ لوگ آج امام حسین پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، سیاست کی جنگ لڑنے گئے تھے۔ ارے نادانو، سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، وہ کیوں سیاست کریں گے؟ معاذ اللہ۔ سیاست وہ لوگ کرتے ہیں جو سیاست کرنا جانتے ہوں یا سیاست کا شوق رکھتے ہوں، ذوق رکھتے ہوں۔ یہاں تو پیدائشی الحمدللہ کرسی والے ہیں یہ لوگ، نہیں۔ میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کے والد ماجد سیدنا علی مرتضیٰ تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور ہمارے آقا جو حسنین کریمین کے نانا ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ سرداری تو ان کے گھر میں ہے، ان کو کیا سرداری کا شوق ہوگا؟ یزید چونکہ سردار نہیں تھا، اس کو شوق ہوا سردار بننے کا۔ امام حسین تو پیدائشی سردار ہیں۔ تو امام حسین نے کہا یزید تو سردار بن جاتا، بن گیا، لیکن تو شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے، تو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو شریعت کے قانون کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، شریعت میں گانا بجانا حرام ہے، تو گانا بجانا کرتا ہے، جوا سٹا اسلام میں حرام ہے، تو جوا سٹا بھی کھیلتا ہے، شراب پینا اسلام میں حرام ہے، تو شراب بھی پیتا ہے، بندروں کو نچانا، کھیل تماشے کرنا یہ بھی اسلام میں حرام ہے، تو بندروں کو نچاتا ہے۔ اے یزید تو مسلمانوں کا سردار بننا چاہتا ہے، لیکن تیرا عمل دیکھ کیا ہے؟ تو مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا، کیونکہ تیرا عمل صحیح نہیں ہے، تیرا کردار صحیح نہیں ہے، تیرے اخلاق صحیح نہیں ہے۔ مسلمانوں کا امیر اور امام وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ رسول کے قانون پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اسی بات پر یزید کو غصہ آ گیا، کہا کہ حسین نے مجھ کو ناقابل بتا دیا کہ میں قابل نہیں ہوں سردار بننے کے۔ غصہ آ گیا، اپنے فوج کو بھیج دیا، 22,000 کی تعداد تھی فوج کی۔ کہہ دیا اس نے کہ یزید نے اپنے تمام سپاہیوں سے کہا کہ حسین کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ 22,000 کی تعداد آئی امام حسین کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں موجود ہیں، اور آپ کے اوپر پانی بند کیا گیا، پہلے نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ آپ جانتے ہیں نہر فرات ایک دریا ہے جو بغداد میں بہتا ہے، دریا کا پانی ہے، نہر فرات، پانی بند کر دیا، پیرا بٹھا دیا یزیدیوں نے کہ پانی نہیں پینا حسین اور حسین کے قافلے والے۔ کتنا ظلم ہے! آدمی کو اگر کھانا پانی نہ ملے تو آدمی کیا کرے گا؟ مجبور ہو جائے گا۔
مجبور کرنا چاہا حسین کو، جھکانا چاہا یزیدیوں نے کہ پانی جب نہیں ملے گا حسین کو، ان کے بچے تڑپیں گے پانی سے، پیاسے ہو جائیں گے، تو یہ مجبوراً یزید کو پھر اپنا سردار مان ہی لیں گے۔ لیکن حسین نے کہا ارے نادانو، پانی سے ترسا رہے ہو مجھ کو؟ کون کہتا ہے کہ حسین کے لب پیاسے تھے؟ کون کہتا ہے علی اصغر کے لب پیاسے تھے؟ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ نہر فرات کے لب پیاسے تھے جو ان تک نہیں پہنچ پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، بادشاہ حسین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بچپنا ہے، آپ کی والدہ پانی نہ ہونے سے دوڑ رہی ہیں، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی اپنی، صحن کعبہ میں لیٹے لیٹے وہیں سے پانی نکل گیا۔ زمزم شریف کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے زمزم شریف؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، آج تک جاری ہے کنواں۔ حاجی لوگ جاتے ہیں، بھر بھر کے لاتے ہیں، کیان کیان لے کے آتے ہیں، سب تقسیم کرتے ہیں، تبرک حاجی لوگ بانٹتے ہیں نا، مدینے کے کھجور اور مکے کا زمزم، دو تبرک بڑے عظیم ہیں، یہ سب بانٹتے ہیں، دو دو چار چار، ایک ایک گھٹ پانی سب کو پلاتے ہیں۔ حاجی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے لے آئے، ہم اپنے بھائیوں کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ دیکھو سرکار مدینہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن کچھ کھجور آئے، حضور نے کھجور، جتنے لوگ تھے صحابہ وہاں موجود، سب کو آپ نے کھجور تقسیم کیا، ایک کھجور بچ گیا، ایک کھجور بچ گیا، باقی سب تقسیم ہو گئے۔ وہ کھجور رکھا تھا، ایک تاخیر سے دیر سے ایک صحابی آئے تو حضور نے وہ کھجور اٹھایا، انہیں دے دیا، کہا یہ تمہارے مقدر کا کھجور ہے، لے لو، اگر تم یہاں نہ بھی آتے تو یہ کھجور تم تک پہنچ جاتا، تم نہ بھی آتے یہاں پر تو یہ کھجور تم تک پہنچا دیا جاتا۔ آج کتنے مسلمان دنیا کے مکہ شریف نہیں جا سکے، مدینہ شریف نہیں جا سکے، وہاں جا کر کھجور نہیں کھا سکے، لیکن تمہارے مقدر کا کھجور حاجی کے ذریعے تم تک پہنچا دیا جاتا ہے، تمہارے مقدر کا زمزم تمہارے پاس پہنچا دیا جاتا۔ بولو صحیح کہ غلط ہے؟ یہ مقدرات کی بات ہے۔ اللہ جس کھانے والے کا نام لکھ دیا ہے دانے دانے پر، اس کو پہنچتا ہے، برابر پہنچتا ہے، الحمدللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ظاہراً تو آپ بھوکے تھے، پیاسے تھے، اور یزید چاہتا تھا، یزیدی فوج چاہتی تھی کہ آپ کو پیاسا کر کے مجبور کیا جائے تاکہ یزید کو خلیفہ مان لیں کسی صورت میں۔ لیکن امام حسین نے اعلان فرما دیا، پیاسا رہوں گا، بھوکا رہوں گا، لیکن یزید تجھے مسلمانوں کا سردار نہیں مانوں گا، کیونکہ تو اس لائق ہی نہیں ہے، میں کیسے مانوں؟ تو اس قابل ہی نہیں ہے، کیسے مانوں؟ تو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، میں کیسے مانوں؟ تو معلوم ہوا امام حسین کے پاس، ذرا غور سے سننا میرا جملہ یہ، امام حسین کے پاس شریعت کی اہمیت، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی اہمیت اپنی جان سے زیادہ تھی، ہے نا؟ جان سے زیادہ اہمیت تھی شریعت کی۔ اور آج ہم لوگ نام کے مسلمان تو ہیں، شریعت کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھوٹ رہے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں۔ مسلمان شریعت کا کاٹتا نہیں ہے، شریعت کو اور ترقی دیتا ہے۔ بولیے، شریعت کو ترقی دیتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ سنت کے مطابق نکاح کرو، شادی بیاہ سنت رسول کے مطابق کرو، تو ہم لوگ اس شادی کے اندر سنت کو بھی رکھے اور شیطانی کاموں کو بھی جوڑ دیے، گانا بجانا، ڈانس کرنا، آرکیسٹرا کو بلانا، ہنگامہ کرنا، آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا، یہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ بولو جی، سارا مجمع بولو۔ ارے آپ ذرا زور سے بولیں گے تو پتا چلے گا نا کہ آپ بول رہے ہیں کچھ۔ سارا مجمع بولے، پیچھے والے بھی سب نہیں ہے؟ پھر کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟
مسلمان ہیں، شادی خانے میں عورتوں کو لا کے نچا رہے ہیں. اور دوستوں کا تو یہ حال ہے، دولہے کے دوستوں کا. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، شادی کس کی ہو رہی؟ ناچ رہا انہیں، کمر انہیں مٹکا رہا، وہ ناچتا 3 دن تک اٹھتا نہیں بستر سے، پھر ہڈی چور ہو جاتی اس کی. صحیح بول رہا نا صاحب؟ کیا نام آپ کا؟ شفیع بھائی، ماشاءاللہ. 3 دن تک نہیں اٹھتا بستر سے، ہڈی جوڑ درد ہوتا اس کا. کیا اسلام میں جائز ہے؟ بولیے، ایمان کی بات بولو. نہیں نا؟ پھر کیوں کر رہے ہیں سب کام؟ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں اسلام کا؟ مسلمانوں، امام حسین نے جس اسلام کو اپنی جان دے کر بچایا، آج اسی اسلام کو تم اپنے ہاتھوں سے پھر برباد کرنا چاہتے ہو. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں؟ حسین کا چاہنے والا یہ سب کام نہیں کرتا، شریعت کا پابند رہتا ہے، گانے بجانے سے دور رہتا ہے، سمجھے؟ خرافاتی کاموں سے دور رہتا ہے. الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت کا عرس دیکھو، حضور مفتی اعظم کا عرس دیکھو، وہاں پر کیسا اہتمام ہوتا ہے. عورتوں کی انٹری نہیں ہے وہاں پر، عورت کو آنا منع ہے، پابندی وہاں ہے، عورت نہیں آنا. اگرچہ کہ وہ راستہ ہے، چھوٹی گلی ہے، وہاں کچھ ہندوؤں کے بھی مکان ہیں آگے، پہلے تھے اب پتہ نہیں ہے نہیں. تو راستے سے جاتے تھے آتے تھے وہ لوگ، سامنے دروازہ درگاہ کا، تو پردہ ڈال دیا گیا. احتیاط دیکھیے آپ، پردہ ڈال دیا گیا کہ غیر مسلم عورتیں ہیں وہ تو بازاروں میں چاہتے پھرتے ہیں، ان کے لیے پردہ کہاں ہے. لیکن مزار کے سامنے سے جاتے تھے تو صاحب مزار کو حیا آتی تھی، کیونکہ صاحب مزار جو ہوتے ہیں اپنے مزار سے دیکھتے رہتے ہیں سب، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو پردہ ڈال دیا گیا دروازے پر. یہ احتیاط ہے. شریعت کی مکمل پاسداری میں عرس ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، منقبت خوانی ہوتی ہے، علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کرتے ہیں، چادر مبارک پیش کرتے ہیں، پھولوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہی عرس ہے. تو آج شریعت کا جو مزاج ہم لوگ بھول رہے ہیں، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو، پہلے آپ معلومات کیجئے کسی عالم دین سے جس کے آپ قریب رہتے ہیں، پوچھو ان سے، حضرت میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا شریعت کی روشنی میں یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پہلے معلومات تو کرو. آپ کو علم نہیں ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں جو بھی کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. جیسا کہ ننگے سر کھانا، کھڑے کھڑے پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے پانی پینا، ایسا ہی سب چل رہا نا معاملہ. شادی خانے میں دیکھتے نہیں سیٹ ملتی کی نہیں ملتی، وہ بھاگتا گر ہاتھ بھی نہیں دھوتا بیچارہ. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت رسول ہے؟ نہیں، بس گیا بیٹھا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، بس ڈالنا شروع کر لیا. جبکہ سرکار کیا فرماتے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور کے سامنے کچھ کھانے کا سامان رکھا تھا، ایک چھوٹی بچی وہ کھانے کی چیز دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئی، بھاگتے ہوئے آئی، آ کر وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی. تو حضور نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ شیطان بھی بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اگر تو اللہ کا نام لیے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دیتی تو شیطان بھی تیرے ساتھ اس کھانے میں ہاتھ ڈال دیتا. تو گویا وہ کھانا کس کا ہو جاتا؟ شیطانی کھانا. اب شیطانی کھانا آدمی کھائیں گا تو رحمانی کام کہاں سے کریں گا؟ بولیے نا. جو ٹنکی میں جائیں گا وہی نکلیں گا باہر. تو یہ سب چیزوں پر نظر رکھیے. امام حسین نے یہی تو پیغام دیا ہم کو. شریعت کا کیا قانون اہمیت کا حامل ہے، ہم لوگ اس کو معمولی نہ سمجھیں. دیکھیے ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو. امام حسین کو مدینے کے گورنر نے بلایا، رات میں بلا کر کے آپ کے والد ماجد کے تعلق سے بہت ساری برائیاں کی، سیدنا علی کے تعلق سے. گورنر مدینہ نے، امام حسین سنتے رہے خاموش، جواب نہیں دی اس کو. معاملہ کیا تھا؟ پرسنل معاملہ تھا.
والد کی شان میں بے ادبی کر رہا، بول رہا، امام حسین خاموش ہیں، کچھ جواب نہیں دے رہے اس کو، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ارے تو غلط بول رہا، ایسا نہیں ہے، میرے والد ایسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں بول رہے، خاموش ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے اپنا پیارا شہزادہ فرمایا ہے، ان کی برائی کرنے لگا مروان۔ امام حسین سن رہے ہیں، خاموش، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ بات کرتے کرتے اچانک سیدھے ہاتھ سے ناک پہنچا، کون؟ مروان۔ امام حسین اب تک خاموش تھے، والد کی مخالفت برداشت کرتے رہے، بھائی کی مخالفت برداشت کرتے رہے، جب شریعت کی مخالفت ہوئی امام حسین خاموش نہیں رہے۔ اب کہا کہ اے مروان، سیدھے ہاتھ سے ناک کرنے کو میرے آقا نے منع کیا ہے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر۔ یہ ہے شریعت کا مزاج، یہ مزاج پیدا کرو اپنے اندر۔ ہم کو کوئی گالی دیتا ہے تو دے دے گالی، ہم بدلہ نہیں لیں گے اس کے گالی کا، ہے نا؟ حضور نے ہم کو یہی سکھایا۔ حضور کو کیا کیا نہیں کیا لوگوں نے، کیا حضور نے سب سے بدلہ لیا؟ سب کو معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا میرے آقا نے؟ جب مکہ فتح ہو گیا نا، تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، حضور کو جو زحمتیں دیا کرتے تھے، حضور پہ کچرا پھینکتے تھے، کانٹیاں بچھاتے تھے، پتھر مارتے تھے، تانے مارتے تھے، دیوانہ پاگل کہتے تھے حضور کو معاذ اللہ، جب حضور پاک مکہ فتح کر کے مکے میں آئے مدینے سے، تو سارے دشمنان اسلام کے دروازے بند ہو گئے، کانپنے لگے، اندر دروازے کھڑکیاں بند کر لیں، ساندوں میں سے جھانک کے دیکھنے لگے کہیں مسلمانوں کا قافلہ ہمارے گھر کی طرف تو نہیں آ رہا ہے، ہم نے تو ان کو بہت ستایا تھا، پہلے تکلیفیں دی تھیں، شاید اب یہ مکہ فتح کر لی ہیں، آج گن گن کے بدلہ لیں گے ہم سے۔ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، صحابہ بھی اچھل رہے تھے، کہہ رہے تھے صحابہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ حضور نے سنا، لا 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 لا، نہیں نہیں، اے میرے صحابہ، الیوم یوم الملحمہ، لا، آج بدلے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو مہربانی کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ تو جو سرکار کے دشمن تھے، سرکار کے اخلاق دیکھ کر میرے آقا کے قدموں میں گر گیا کر، کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے بڑا اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا سرکار، آپ نے ہم کو مسلمان بنا دیجیے، سرکار کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ سرکار کے اخلاق ہے۔ دوستو اور بزرگوں، تو ہم یہاں معاملہ ذاتیت کا نہیں، شریعت کا معاملہ ہے۔ شریعت کی جہاں خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی، طاقت کے ذریعے روکو۔ زبان میں ہمت ہے، زبان کے ذریعے روکو۔ اگر یہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہو، نہ زبان سے بول کے روک سکتے ہو، تو کم از کم اس برائی کو دل سے برا جانو، برا تو جانو۔ لوگ مزے لیتے ہیں ٹانگا ہلا ہلا کر، گانے سنتے ہیں، تھرکتے رہتے ہیں، کم از کم بولنے کی ہمت تو پیدا کرو۔ ارے میاں، گانا بجانا بند کرو بھائی، شادی سنت رسول ہے، سنت کے مطابق نکاح کرو، انشاءاللہ نکاح برکت والا ہوگا، اولاد صحیح پیدا ہوں گی، گھر خوشحال رہیں گا، اللہ روٹی روزی میں برکت دیں گا۔ یہ کیا گانے بجانے کے کام کر رہے ہو؟ سب حرام کام۔ وہ شادی اچھی ہوں گی، وہ شادی، وہ دھوم تڑاخا، میں دیکھا کہ 3 گھوڑے کی بگی میں بیٹھ کے آیا دلہا، 3 گھوڑوں کی بگی میں بیٹھ، 6 گھوڑوں کی بگی میں بیٹھ۔ بگی میں بیٹھنے سے کیا کامیابی مل جاتی ہے؟ 1 مہینہ نہیں ہوا شادی ہو کے طلاق ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میری نگاہوں کا سامنے واقعہ ہوا، یہ طلاق ہو گئی۔ ایسے اختلافات ہوئے میاں بیوی میں کہ بس زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ رسول کو ناراض کر کے تم زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، اللہ رسول کو راضی رکھو تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور یہی امام حسین نے ہم کو پیغام دیا ہے۔ اس پیغام حسینی کو ہمیشہ یاد رکھو مسلمانوں، بھولو مت، کیونکہ ان کی زندگی بڑی قیمتی زندگی تھی۔ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے اسلام کو تباہ ہونے سے بچایا۔ اسی لیے ہم آج شہید اعظم کا جلسہ منا رہے ہیں، شہادت حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آئے گئے چلے گئے، لیکن کسی کا نام زندہ ہے، لیکن حسین کا نام زندہ ہے نا۔ جب تک آسمان کا شامیانہ کھڑا ہے،
حسین تیری یاد باقی ہے، جب تک زمین کا فرش بچھا ہوا ہے حسین تیرا تذکرہ باقی ہے، جب تک آسمان پر چاند و سورج کی نورانی قندیلیں جگمگ جگمگ کر رہی ہیں حسین تیری محفلوں کی چمک بھی باقی ہے، حسین جب تک ستاروں کی انجمن باقی ہے اس وقت تک تمہاری انجمن بھی سجتے رہیں گی، تمہارے جلسے سجتے رہیں گے، تمہارے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے تم کو زندگی عطا فرما دی ہے، اور جس کو اللہ زندہ فرما دیتا ہے وہ ہر جہاں میں زندہ ہے، ہر مقام پہ زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کی ذات زندہ ہے، ان کی شخصیت زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے، ان کا طریقہ زندہ ہے، ان کا اسوہ زندہ ہے، ان کا نظریہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے زندگی ان کو عطا فرما دی ہے۔ تو آج ہمیں بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرو، چاہے آپ کاروبار کرتے ہوں، بزنس کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن جب مسجد کے مینار سے آواز آ جائے حی علی الصلاۃ، چلو نماز کے لیے، تب کاروبار چھوڑ دو اپنا، سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں نماز باجماعت ادا کرو، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن بھر اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا بندہ وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نے میدان کربلا میں سب کچھ جھیل لیا، برداشت کر لیا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا۔ جانتے ہیں آپ، حالت نماز ہی میں سجدے میں سر تھا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ شمر نام کا یزیدی ناپکار پہلے تو آیا، جب گھوڑے سے امام حسین نیچے تشریف لے آئے، سینے پہ بیٹھ گئے، آ کے خنجر نکال کے گلا کاٹنے لگا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولی، کیونکہ زخموں سے چور چور تھے، 72 زخم تو تلواروں کے تھے، تیر نہ جانے سینکڑوں تیر جسم پہ دھس چکے تھے۔ اس حال میں امام حسین گھوڑے سے جب نیچے تشریف لے آئے زمین پر، کربلا کی زمین پر، تو شمر لعین جلدی سے دوڑ کر آیا اور آپ کے سینے پہ بیٹھ گیا اور خنجر نکال کر گلا کاٹنے لگا۔ تو امام حسین نے مسکرا کر فرمایا، کون ہے رے تو کون ہے؟ تو کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا ذرا اپنا گریبان کھول کے دکھا۔ اس نے بٹن کھولے، اپنا سینہ دکھایا تو سینے پہ سفید دھبا تھا، اس کے داغ تھا۔ امام حسین نے کربلا میں لیٹے لیٹے فرمایا، صدقت یا جدہ، اے میرے نانا جان، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ بیٹے حسین تمہارے قاتل کے سینے پر سفید داغ ہوگا، دیکھ لینا وہی تمہارا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے فرمایا، آج کون سا دن ہے رے شمر؟ کون سا دن ہے آج؟ کہا جمعہ کا دن ہے۔ وقت کون سا ہے؟ کہا جمعہ کی نماز کا وقت ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ میری نانا جان کے امت کے خطبہ ممبروں پہ کھڑے ہوں گے، خطیب خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے، اور تو ظالم انہی کی آل کے سینے پہ بیٹھا ہے۔ ہٹ جا شمر، مجھے بھی خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے دے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ کیا جذبہ ہے، جان بچانے کی فکر نہیں ہے، نماز کی فکر ہے۔ امام حسین کو اپنے سینے سے ہٹایا شمر نے، ہٹ گیا وہ۔ امام حسین اسی زخمی حالت میں، اب پینے کو پانی نہیں تو وضو کہاں سے؟ جب ہاتھ مارتے تیمم کرنے کے لیے تو مٹی بھی خون سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ نے گویا اپنے ہی خون سے غسل اور وضو جو بھی کہہ لیجیے آپ، وہی تھا بس معاملہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کھڑے ہو گئے رب کی بارگاہ میں۔ رب جانتا ہے مجبوری کی ایسی ہے، رب خوب جانتا ہے کیسے مجبوری کی حالت میں نماز ہو رہی ہے۔ امام حسین کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کیا، نماز ظہر کی نیت کی، کیونکہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے آپ نے میدان کربلا میں ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ سمجھ گئے آپ؟ مسئلہ سمجھ لو اچھی طرح۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا، رکعت باندھی، آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا۔ یزیدی بھی منظر دیکھ رہے تھے، کیسا اللہ کا دیوانہ بندہ ہے، کیسا عاشق الہی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کی فکر ہے۔
اللہ اکبر. پہلی رکعت تھی, آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا, ضم سورہ کیا, رکوع کیا, رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے, پھر سجدہ تھا, پہلا سجدہ, اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے. زبان پہ جاری تھا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. اے یزید تو بلند نہیں ہے, میرا رب بلند ہے. اے یزید تیری طاقت بڑی نہیں ہے, میرے رب کی طاقت بڑی ہے, میرا پروردگار بلند و بالا ہے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, یہ صدا جاری تھی زبان پہ. اسی حالت میں شمر لعین نے آپ کے گردن پر ایسا وار کیا کہ آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے الگ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ظالم یزیدیوں نے امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو اس طرح اٹھا دیا, نیزہ چبھا کر. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں نیچے جھکی تھی, زمین کی طرف جھکی تھی, کیونکہ ہر مرنے والا جب بھی کوئی مرتا ہے جسم سے جان نکلتی ہے تو آنکھیں اوپر دیکھتی ہیں اس کی. دیکھ لیجیے, آزما کے دیکھ لیجیے آپ, جو انتقال کرتے ہیں ان کی آنکھیں اوپر دیکھتی ہیں. لوگ بند کر دیتے ہیں آنکھیں, ڈر لگتا ہے, اوپر دیکھتے رہتے ہیں. وہ کیا دیکھتے ہیں اوپر؟ جو فرشتے روح لے کر جاتے ہیں نا, وہ جانے والے فرشتوں کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, دیدے ویسی ٹھہر جاتے ہیں ان کے. لیکن امام حسین کی روح نکلی, لیکن آپ اوپر نہیں دیکھے, نیچے دیکھ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہے حسین نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کر دیا. اب میں زمین کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ موقع ملے تو دوسرا سجدہ بھی ادا کر لوں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے. اللہ سر کٹانے کے بعد بھی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کی تمنا سر میں موجود ہے. تمہارا سر تو سلامت ہے, کاروبار سلامت ہے, بیوی بچے سلامت ہیں, گھر بار سلامت ہے, سب کچھ تو موجود ہے, پھر بھی خدا کی بارگاہ میں سر نہیں جھکتے ہیں. تو پھر کس منہ سے ہم دعویٰ کریں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں؟ حسین کا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا. بولیے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, پابندی شریعت کی کریں گے, چہروں پر سنت رسول کو سجائیں گے, شادی بیاہ سنت کے مطابق کریں گے, ولیمہ سنت کے مطابق کریں گے. ولیمہ کی دعوت میں غریبوں کو بلاؤ, کیونکہ سرکار نے خاص طور سے حکم فرمایا جس ولیمے کی دعوت میں غریب لوگ نہیں آئیں گے وہ ولیمہ نہیں کہلائے گا. صرف دعوت کہلائے گی, ولیمہ نہیں. ولیمہ مسنونہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلا کر عزت سے کھلایا جائے, ان کے بھی ہاتھ دھلاؤ, اس عزت سے بٹھاؤ, پھر انہیں کھانا کھلاؤ, اچھی غذا جو بھی پکائے ہیں آپ کھلاؤ, محبت سے کھلاؤ. یہ حضور کی سنت ہے. اللہ پاک ہم تمام کو سنت رسول کو زندہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کردار حسینی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ شہادت سے متعلق گفتگو ہوئی, اب اہل بیت کی عظمت سے متعلق صرف ایک روایت بیان کر دیتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو جو مقام عطا فرمایا ہے یقیناً یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے خاندان گزرے ہیں, بڑے بڑے سلطانوں کے خاندان گزرے ہیں, بڑے بڑے لیڈروں کے, وزیروں کے خاندان گزرے ہیں, لیکن کوئی خاندان بھی میرے آقا کے خاندان کی برابری نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اٹھائیے, دنیا میں فرعون بھی گزرا, حامان بھی گزرا, شداد بھی گزرا, نمرود بھی گزرا. ایسی سلطنتیں تھیں, پوری دنیا پہ حکومت تھی ان کی. خدائی کے دعوے کر رہے تھے, چور ہو گئے تھے نشے میں چور, خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے. اللہ نے اتنی بڑی حکومت نوازا ان کو, لیکن نافرمان تھے رب کے, اللہ نے عذاب میں گرفتار کیا. تو قرآن کریم میں نہ فرعون کے خاندان کا ذکر ہے, نہ نمرود کے خاندان کا ذکر ہے, نہ حامان و شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی اس کے خاندان کا ذکر ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کسی کے خاندان کا ذکر فرمایا ہے تو نبی کے خاندان کا ذکر فرمایا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اے نبی کے گھر والو, اے نبی کے گھر والو, اہل بیت, اللہ نے تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دیا. یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے. تو اہل بیت کرام جو ہیں وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے گھر والے ہیں.
ان کی عزت، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالی ہی ان کے مقام و مرتبے کو حقیقت میں جانتا ہے وہ کتنے بلند و بالا ہیں۔ دیکھو حشر کا میدان ہوگا، ارے بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی حشر میں اٹھے گی تو کوئی اعلان نہیں ہوگا اس کا، کوئی پکارنے والا نہیں پکارے گا کہ بادشاہ کی بیٹی آ رہی، ہوشیار ہو جاؤ، نہیں۔ لیکن جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا حشر کے میدان میں آئیں گی تو 70,000 جنت کی حوریں آپ کو گھیری ہوں گی، اور اعلان کرنے والے اعلان کریں گے، اے اہل محشر اپنی اپنی آنکھوں کو نیچی کر لو، نگاہیں جھکا لو، رسول اللہ کی شہزادی حشر کے میدان میں آ رہی ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ اہل بیت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، کوئی برابری کر سکتا ہے ان کے خاندان کی؟ اس لیے ان کو چاہو، ان سے محبت کرو تو اللہ تمہاری بھی عزت بڑھا دے گا، تمہارا مقام بھی بلند فرما دے گا۔ عزت چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو اہل بیت کرام کی عزت کرو، تعظیم کرو، رسول کی محبت کرو، رسول کی آل سے محبت کرو، انشاءاللہ محبت رائے گا نہیں جائے گی، اللہ پاک اس کا بہترین صلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام حسینی جو آپ نے سماعت کیا، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور کل بھی چونکہ قریب ہی میں بورا بنڈا اللہ پور میں مسجد قباء کے پاس جلسہ ہے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اور اس میں اس جلسے میں مظہر اعلیٰ حضرت شیر بے اہل سنت علامہ مولانا شاہ حشمت علی صاحب قبلہ پیلی بھیتی علیہ رحمت و رضوان کا بھی ذکر خیر ہوگا، اور حضور مفتی اعظم ہند جو میرے پیر و مرشد ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کے تاجدار ہیں، سیدنا الشاہ مصطفیٰ رضا خان رضی المولا تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ تو کل کی محفل میں بھی آپ لوگ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو تندرستی، شفا، صحت عطا فرمائے۔ مجھ گناہگار کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ پھر بھی اللہ رسول کا کرم ہے، یہ اہل بیت اطہار کا فیضان ہے کہ اتنا سب کچھ ہو کر بھی پھر بھی کچھ بولنے کے لائق رکھا مجھے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ اپنی تو کوئی حقیقت نہیں، اپنی کوئی مجال نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر زندہ رکھے، اور آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اہل سنت و جماعت کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سنی ہیں، سنی ہیں، لیکن سچا سنی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک حقہ پر عمل پیرا ہوتا ہو، وہ سچا سنی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ آخری جملہ جو میں نے پیش کیا اس پر بھی دھیان دیجئے، اور مسلک اعلیٰ حضرت گویا کردار حسینی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ امام حسین کا جو کردار ہے نا، وہ کردار آپ نے پیش کیا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس پر قائم رہیے، انشاءاللہ مزید تفصیلات آنے والے جلسوں میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کا جلسہ کرانے والوں نوجوانوں کو، اہلیان محلہ کو، ہمارے شفیع بھائی کو، اور بزرگ، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام امام حسین، ماشاءاللہ، دیکھو کیسے چاہنے والے، امام حسین ہی نام انہوں نے رکھ لیا اپنا، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد لیاقت بھائی صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ سب حضرات جو اسی محلے کے ہیں، ان سب کی سرپرستی میں، نگرانی میں، اور ان حضرات کے تعاون سے ماشاءاللہ محفل سجائی۔ اللہ پاک اس کا بہترین صلہ دونوں جہاں میں آپ سب کو عطا فرمائے، اور جتنے میرے احباب، نوجوان، بزرگ بھائی جو بھی تشریف لائے اس محفل میں، اللہ پاک ان سب کو دونوں جہاں کی دولتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک نماز کا پابند بنائے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔